کوئی لوگ کہیں گے بھی تقدیر تو بدلتی ہی نہیں ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے تو وہ اب کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ رات کو پڑھیں، یہ 13واں پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جس شے کو چاہتا ہے لکھی ہوئی کو مٹا دیتا ہے، وَيُثْبِتُ، اور جس لکھی ہوئی کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، یعنی لکھا ہوا مٹاتا بھی ہے اور بعض کا قائم رہتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ کہتا ہے ام الکتاب، لوح محفوظ میرے پاس ہے، میری مرضی، میں جس کا چاہے مٹا دوں، جس کا چاہے نیا لکھ دوں۔ تو یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ لکھا ہوا مٹ بھی جاتا ہے۔ اب ایک اللہ کے ولی تھے، وہ مقام ولایت سے گر گئے کسی گناہ کی وجہ سے، کسی عمل کی وجہ، ولایت ان کی سلب ہو گئی، مقام ولایت پر تھے، اب ولایت چلی گئی۔ جب ولایت چلی گئی تو وہ باقی جو اس وقت اللہ کے ولی حیات تھے ان کے پاس ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں سے میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے مقامی ولایت عطا کر دے، میرا مقام مجھے دوبارہ مل جائے۔ ایک ولی کے پاس آئے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ اس کی ولایت واپس کر۔ تو اللہ نے اس ولی کو دکھایا کہ اس کے لوح محفوظ پر اس کو اشقیاء کی فہرست میں لکھ دیا گیا، یعنی بدبختوں کی فہرست میں اس کا نام آ چکا ہے، اس لیے اب اس کے لیے دعا کرنا بے سود، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ وہ دوسرے کے پاس گیا، اس کو بھی اللہ نے ولی کو یہی دکھایا کہ اس کا جو نام ہے وہ بدبختوں کی لسٹ میں آ چکا ہے، یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وہ تیسرے کے پاس گیا، چوتھے کے پاس گیا، حتیٰ کہ 360 کامل اولیاء کے پاس گیا، اور سب کو اللہ نے یہی دکھایا لوح محفوظ پہ۔ وہ بیٹھے بیٹھے تقدیر پڑھ لی کہ یہ تو اشقیاء میں لکھا جا چکا ہے، یہ تو بدبختوں میں لکھا جا چکا ہے، اب یہ مقامی ولایت پہ آ ہی نہیں سکتا۔ جب 360 ولیوں سے وہ مایوس ہو گیا، اب فتوجہ الی باب سلطان الاولیاء، اب وہ آ گیا سلطان اولیاء حضرت عبد القادر جیلانی کے دروازے پہ۔ 360 ولیوں نے اسے جب کہا اب تیرا نام تو اس لسٹ میں آ ہی نہیں سکتا جو اللہ کے محبوبوں کی لسٹ ہے، پھر بھی وہ گھر میں نہیں بیٹھا، اس نے کہا اگر تم نے کہہ دیا نہیں آ سکتا، ابھی سلطان الاولیاء کا دروازہ رہتا ہے۔ حضور غوث پاک کے پاس آ گیا، جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے فوراً وہ دیکھ لیا لوح محفوظ پر کہ یہ تو اس کی یہ اشقیاء کی فہرست میں اس کا نام، بدبختوں کی فہرست میں اس کا نام، اب یہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ جب آپ کے پاس آیا اور آ کے بتایا تو آپ کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں فَإِن كُنْتَ مَرْدُودًا مِنَ اللَّهِ، اگر تو اللہ کی طرف سے مردود کر دیا گیا، اس مقام سے گرا دیا گیا، فَأَنَا أَقْدِرُ أَجْعَلُكَ مقبولاً عند اللہ بإذن اللہ، میں اس کی قدرت رکھتا ہوں کہ تجھے مقام قبولیت پہ پھر واپس لے آؤں اللہ کے اذن سے۔ اب باقی انہیں کہا تھا نام لکھا جا چکا، ہم نہیں کر سکتے، لیکن غوث پاک کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے تیرا نام وہاں لکھا جا چکا ہے، لیکن مجھے اس پہ قدرت ہے کہ میں تجھے اس مقام پہ دوبارہ لا سکتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ اسے مقبول بندوں میں شامل کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عبد القادر، تجھ سے پہلے 360 ولیوں نے دعا کی، میں نے کسی کی دعا کو قبول نہیں کیا، کیوں؟ اس کا نام اشقیاء میں لکھا جا چکا تھا۔ جب میں نے کسی کی نہیں سنی تو عبد القادر پھر تو کیوں دعا کر رہا ہے؟ 360 ولیوں کی بات کو میں نے ٹالا ہے تو آپ کیوں دعا کر رہے ہیں؟ تو حضور غوث العظم نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ کہتے یا رب انت قادر ان تجعل المردود مقبولا والمقبول مردودا، باری تعالیٰ تو اس بات پہ قادر ہے کہ مقبول کو مردود کر دے اور مردود کو مقبول کر دے، تو ہر شے پہ قادر ہے۔ اگر یہ مردودوں میں لکھا جا چکا ہے مولا تو قادر ہے نا، ہمیں لکھے ہوئے کی نفی نہیں کر رہا، تو نے لکھ دیا، لکھ دیا ہے مٹا بھی تو سکتا ہے نا۔ قرآن میں خود کہتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس کا چاہے مٹا دے، جس کا چاہے نیا لکھ دے یا قائم رکھے پہلے والا۔ تو باری تعالیٰ تو قادر ہے نا، مقبول کو مردود بھی کر سکتا ہے، مردود کو مقبول بھی کر سکتا ہے۔ اب اللہ تو قادر ہے اس بات پہ،
تو پھر آگے عرض کیا باری تعالیٰ اگر تیری منشا یہی ہے کہ یہ بندہ مردود ہی رہے تو کہا کہ پھر اس کو مقبول بنا لینے کی دعا تو نے مجھ سے کیوں کرائی؟ یعنی مجھ تک آنے کیوں دیا اس بندے کو؟ آنے ہی نہ دیتا، نہ آتا نہ میں دعا کرتا۔ بولا اب تو میں نے دعا کر دی ہے، اب تو مہربانی کر۔ پھر اللہ کی بارگاہ سے جو پیغام آتا ہے فجاءہ الخطاب، تو اللہ کی بارگاہ سے پیغام آیا فوضت امرہ الیک، اے عبد القادر میں اپنا امر تجھے تفویض کر رہا ہوں، افعل ما ترید، تیری مرضی جو چاہے کر۔ اللہ فرماتا ہے فمقبولوں کا مقبولی ومردودوں کا مردودی، اے عبد القادر تیرا مقبول میرا مقبول ہے، تیرا مردود میرا بھی مردود ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ تکبیر میں کچھ ہو، غوث نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے تقدیر بدل دی۔ یہ مقام غوثیت اور مقام محبوبیت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اب یہ بات بھی تفریح الخاطر کو پڑھے، اس میں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔